السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمہ کے نام سے ان کی سیرت انشاءاللہ بیان ہوگی، اور اس حساب سے انشاءاللہ ان کے متعلق جو الحمدللہ سیرت کے ساتھ ساتھ تصوف پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم ناظرین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ انشاءاللہ اپنے کامنٹس میں وہ سوال کریں، تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے کشمیر کے ایک معروف مبلغ معروف مولانا حضرت انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب کو آج دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دہلی کا ایک سکالر معروف شاہ صاحب، اس کو بھی دعوت سخن دی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم پر انشاءاللہ سب کو ٹائم دیا جائے گا۔ یہ مختصر پروگرام ہے، آج یہ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے۔ بس جو بھی ویورز ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج اس نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے کہ شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمہ پر یہ پروگرام اور ساتھ ساتھ تصوف پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ ویور سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو لائک کرے اور شیئر کرے تاکہ اور لوگوں کے سامنے یہ میسج آ جائے انشاءاللہ عز و جل۔ بس نیت انشاءاللہ یہی ہے کہ انشاءاللہ میرے شیئر کرنے سے کسی تک یہ بات پہنچ جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب کثیرہ مل جائے۔ منقبت کے اشعار حضرت شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمہ کی شان میں گنگنائیں۔ اس سے پہلے نعتیہ اشعار کے کچھ کلمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور فوراً اسی کے بعد منقبت کے کچھ اشعار بھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ترستے کٹی چمینی جائی میں چم ہنی چاہی مائی تلو گتیو
بے پروائی شمع سیرائی میں تمو دل بر یار چم چون خوار وچ حق بوار میں دنیا پوش وندحتار چم امنار میں تمو پیاز چنا کانچان انحارائی تمس کرحا بازار پارئی سنن چخسان غم خارئی سحر خارئی میں تمو دل پر یار چم چون وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شکر للہ عالما ہر لحظہ نیک و تر شدہ شیخ شیخا شیخ حمزہ تعمرا رحبر کانفرنس میں الحمدللہ سکالرز کو دعوت دی ہے، جس میں کشمیر کے مایہ ناز عالم دین محترم انجینئر نذیر احمد پاپوری صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ کچھ ہی دیر بعد آپ کے اللہ حاضر خدمت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر غلام رسول دہلوی یہ صاحب بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے. آپ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس جو آن لائن شیخا شیخ حمزہ تعمرا رہبر شدت ان کے جو کہ سوانح آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر. اور نصر صاحب آ گئی ہے. جی جی حضور. تو بیسیکلی جو یہ پروگرام ہم نے آج آرگنائز کیا ہے اور اس کا بنیادی جو وجہ ہے کہ کشمیر میں جو اشاعت اسلام ہوئی وہ صوفیائی کرام کے مرہون منت رہی، اور سینٹرل ایشیا سے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ وہاں سے آئے ساس و سادات ساتھ لے کے، تو یہاں پر توحید کا جو چراغ ہے اس کو روشن کیا حضرت امیر کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ نے. تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ سید حسن منطقی اکیڈمی کے زیر اہتمام اور جو الیکٹرانک شالمور کے باشتر ہم نے بہت سارے کانفرنسیں کی ہے، اور شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ پر اپنے ہسٹوریکل کانفرنس بلائی، کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ایک اسکالر ہیں جاوید گامدی، اور انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ پر بہت سارا کرٹیسزم کیا ہے، ختم نبوت کے بارے میں، ایمان فرعون کے بارے میں، جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ کے نظریات ہیں، وہ افکار ہیں. تو ہم نے اس کانفرنس کے حوالے سے پورے برصغیر کے علماء، اسکالرز، انٹلیکچوئلز کو دعوت سخن دیا تھا کہ آپ ریسرچ کیجیے، آپ تحقیق کیجیے، شیخ اکبر کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو اس کانفرنس کے حوالے سے بہت سارے غلط فہمی کا ازالہ ہوا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 روزہ کانفرنس بلائی سیرت طیبہ کی روشنی میں سیاسی، معاشی و معاشرتی مسائل اور ان کا حل، جس میں ہم نے جامعۃ الازہر سے لے کر بغداد یونیورسٹی تک، لیبیا یونیورسٹی سے لے کر بغداد یونیورسٹی سے لے کر بنگلہ دیش یونیورسٹی تک اور ہندوستان اور پاکستان کے جد علماء کو ہم نے مدعو کیا کہ ہم پیغمبر اسلام پر مختلف مقالات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ وہ ہسٹوریکل کانفرنس رہی الحمدللہ، اللہ کا فضل شامل رہا۔ اس کے علاوہ ہم نے محرم الحرام کے مقدس ایام میں کربلا کانفرنس بلائی، اسلام کا نظریہ خلافت اور کربلا کی عصری معنویت، اور بہت اچھا کانفرنس رہا۔ اس کے بعد ہم نے عظمت صحابہ کے عظیم ٹاپک پہ کانفرنس بلائی تھی، کیونکہ آپ بر صغیر میں یہ روش چل رہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں بہت سارے علماء، اسکالر جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کے بارے میں، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا کہ انہوں نے حدیثوں کو وہ دبا کے رکھا ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ تو آج جو ہم نے کانفرنس بلائی یہ علمی کانفرنس ہوگی، یہ ڈسکشن ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، اور میں اپنے ویورز سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ پرور یور آمت سن اسلاف حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ، حضرت عبدالرحمن بلبل رحمۃ اللہ، حضرت علمدار شیخ حمزہ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ، تمو پنہ اخلاق ست، پنہ کردار ست، پنہ گفتار ست اشاعت اسلام کورمت، اور وچھان تواریخ یل پران کہ 90,000 مسلمان ایک دن مسلمان ہوئے ہندوستان میں خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو آج کا جو کانفرنس، جو آج کا یہ ڈائلاگ سیشن ہوگا، وہ شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ اور بابا داؤد خیکی رحمۃ اللہ کے مختلف ڈائمنشن پر ہوگا۔ نذیر احمد پامپوری صاحب چھ کشمیر جئی اسکالر، یمو قلم ست، یمو پنہ مواد حسنہ ست لک روشناس کے، اور اس کے علاوہ غلام رسول دہلوی صاحب کو ہم نے دعوت دی، اور ڈاکٹر معروف شاہ صاحب کو ہم نے دعوت دی۔ تو میں اپنی ویورز سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو ریگارڈنگ شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ، ریگارڈنگ بابا داؤد خیکی رحمۃ اللہ، تو آپ کمنٹس کے ذریعے وہ ان سوالات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم علماء کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ ان سوالات کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں الیکٹرانکس کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے ویورز کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو میں پہلے اپنے جو عزیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد ہیں، یوں وی پڑھنا، یوں وی لکھنا، یوں وی ہیچنا، نذیر احمد پامپوری صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ اپنا مقالہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب۔ ہاں، وہ اس وقت لائن پر موجود نہیں ہے، شاید وہ ان کا رابطہ۔ اور اس کے علاوہ جو یہ کانفرنس ہوگی، یہ بقول ہاں جی، یہ اپنی نوعیت کی انقلابی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، آئی ہوپ کہ وہی ہو انشاءاللہ، کیونکہ واز بوزان حضرت شیخ حمزہ مخدومی پر تہند کرامت بوزان، تہند کنٹریبیوشن بوزان، مگر آج کے ڈاکٹر معروف محمد شاہ، تاکہ تمو کور ونس کنٹیکٹ کہ معروف شاہ صاحب کا ڈسکشن آز ڈبیٹ گھس غلام رسول دہلویس درمیان، اگر کشمیرس مز کانٛہہ تہِ سکالر یہ لائنہ پہ، چاہے کن تہ مقاطب فکرک، کن تہ ایڈالوجی ہند اس الگ کا نظریہ آس تھوان، بہ تمن تو گزارش کران لائنہ پہ یو، آپ سوالات سیشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو میں اپنی تمام ویورز سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ ایکٹیو رہیں، آپ تیار رہیں، انشاءاللہ یہ ڈائلاگ ہوگا، ڈسکشن ہوگا ریگارڈنگ شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ، ریگارڈنگ بابا داؤد خیکی رحمۃ اللہ۔ تو میں نذیر احمد مخدومی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ نذیر احمد پامپوری صاحب کو لائن پہ لائے، تو انشاءاللہ ان کا ایک اہم مقالہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت ابھی وہ نہیں آئے ہیں لائن پر۔ ہاں، آج آپ جو دیکھ رہے ہیں نیٹ کی زبردست پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مگر ان کا کنیکشن کٹ ہو رہا ہے، بار بار کٹ ہو رہا ہے۔
انشاءاللہ جب ہی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطہ ہوگا، انشاءاللہ جب ہی لائن پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم فوراً ان کو ڈسپلے پر لائیں گے انشاءاللہ۔ وسیم شبیر، ہم سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا، کشمیری لینگویج میں بولو مفتی صاحب۔ میں غلام نبی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی صاحب نہیں جڑے ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر معروف شاہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں، اسلامک سکالر۔ انشاءاللہ ان کو جب دعوت انشاءاللہ وہ ڈسپلے پر آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے سوالات ہوں گے، کیونکہ ان کو سوال سیشن کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر معروف شاہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر معروف شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھے سے ہیں؟ بس شکر اللہ کا، آپ سنائیں آپ چلو، ٹھیک ہیں؟ ہاں بس اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ ہاں، آپ کیمرہ اپنا ٹھیک سے رکھیں۔ کیمرہ، اب لائٹ کا کچھ ایشو آ رہا ہے، چلو میں یہاں ایڈجسٹ ہاں کر لائٹ لیتا ہوں۔ اچھا لائٹ کا کچھ ایشو آ رہا ہوگا۔ اب یہاں ٹھیک ہے نا لائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے۔ ہم توصیف صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی آن لائن آ جائے جلدی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات آئے ہیں جی۔ شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر، جی اور کچھ جو مسائل ہیں ان کے بھی کچھ سوالات، ان کے متعلق کچھ سوالات بھی آئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ پہلے تو اپنا تعارف دیجئے ویورز کو، جی تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کچھ منٹ تک سوانح حیات حضرت شیخ نور الدین شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمہ اور کچھ سوالات کے جواب انشاءاللہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مختصر تعارف ہے محمد معروف شاہ۔ علم و ادب کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور پروفیشنلی ہم ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبنڈری میں ایز انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری، ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ شیپ ہسبنڈری کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ تصوف کے ایک اپنی کوشش کر رہے ہیں، جب سے مجھے لگتا ہے ہم نے وہ فہم بلوغیت کے، کیونکہ وہ سمہاؤ ہمارے وہ جینز میں ہی ہیں، ماں کے دودھ سے ہم نے وہ، چونکہ ایجوکیشن کی ایک ایسنس ہی اسپرچول ہے، وہ سب ریسیو کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ایک علمی طریقے سے جڑ جانا، پھر اس میں تو تصوف کے ساتھ ایک وہ علمی تعلق، پھر اس میں جو پریکٹیکل پہلو ہے اس کے لیے تو بہرحال وہ زندگی بھر کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی رہتی ہے، اور اس میں آپ کتنا بھی آگے چلے جائیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ آپ شاید ابھی پہلی منزل میں بھی نہیں ہیں۔ تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تصوف آج کل کے حالات کے حساب سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آدم سے سٹارٹ ہو کے آج تک تصوف ہی رہا ہے، بقول سید عبداللہ ایک ہی واحد ٹنل آف لائٹ، باقی سب ڈارکنیس ہے، اور جو مذہب کو بھی گراؤنڈ کرتا ہے، مذہب کی الٹیمیٹ، مذہب کا تحقق کہاں سے ہوتا ہے؟ پروفٹ علیہ السلام کے تجربے سے، وہی کے تجربے سے، اور وہی کا تجربہ سریت، صوفیانہ جس کو ہم کہیں گے، سری تجربہ ہے۔ تو مذہب بھی الٹیمیٹلی اپنی دلیل اسی تجربے سے لاتا ہے، اسی عرفانی تجربے سے لاتا ہے جو پیغمبر کو حاصل ہے۔ تو پھر اصل میں تصوف
علم ہی کی ایک، اس لیے اس کو عرفان ہی بولتے ہیں، تو علم ہی کی ایک اعلیٰ سطح ہے. تو بس اگر اس کے ساتھ جڑا جائے تو ہمارے سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے. تو ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ ہم علمی طریقے سے، کیونکہ دنیا میں آج علم ہی کا ایڈیم استعمال ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا تلواروں سے بھی بہت کام چلتے تھے، لیکن آج دلیل ہی کی قوت پرائمری ہے. اگر ہم علمی طریقے سے تصوف کا مقدمہ دنیا کو پیش کر پائیں، جو کہ کشمیر کی خاص یہ وراثت رہی ہے بالخصوص، تو ایک نیا تعارف ہمارا ہوگا، اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں پولیٹیکل سے لے کے سوشل تک، ایگزسٹینشیل تک، پرسنل، سارے ان کا ایک حل، اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آئے. اب یہ چونکہ ایک بڑی انٹیگرل روایت کا حصہ ہے تصوف، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سارے عصری چیلنجز کو سامنے رکھنا ہوگا. تو چونکہ سوانح حیات یا عام طور پر جو باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ اکثر ان محفلوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ گوگل بھی کیجیے گا، وہ آپ کو ملیں گی. لیکن تصوف ہمارے جو ڈیپسٹ ایگزسٹینشیل سوالات ہیں، اور پھر جو دنیا میں آس پاس کے حالات کے حساب سے ہمارا ریسپانس کیا ہوگا، ان کو تصوف ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے ان حالات میں. اور حضرت مخدوم علیہ السلام، حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کی یہ جو لیگیسی ہے، اس کو ہم کیسے آج سمجھنے کی کوشش کریں. تو انہی عصری چیلنجز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ویورز جو بھی ہوں انہیں وہ اپنے خیالات سے ہم کو نوازیں. تو اس میں سیکھنے کی بات ہے، ہم ہی لوگوں سے سیکھتے ہیں. تصوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں. جنہوں نے سچ میں یہ کہا وہی پا گئی. مقام فنا یہی ہے. جب تک اس کو ہم بولتے ہیں پیتھولوجی آف سم باڈی، دنیا کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ، یہی ایگو ٹسل، ساری لڑائیوں، پرسنل، ڈومیسٹک، فیملی، ہر لیول پہ، پھر بڑی پولیٹیکل لیول پہ، یہی مسائل کی جڑ ہے. اسی ایگو کا الٹیمیٹلی ابلیس، وہ ایک علامتی نام اس کو کہہ سکتے ہیں، یا وہ اس کے ذریعے سے کام کرتا ہے. تو اگر ہم ایگو پہ فتح پائیں گے تو سارے مسائل کو حل کر پائیں گے. اسی کے لیے تصوف کی روایت ہے، اور ایک بہت بڑی کمپریہنسو انٹیگرل روایت ہے. اس کا اسلام کے ساتھ ہر لیول پہ تعلق، جو بیسیکلی شریعت، اور جس سے میں چاہوں گا کہ آج بات ہو جائے. بار بار جو شریعت اور طریقت کو لوگ انکمپیٹیبل سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ مغایرت ہے، تو اس چونکہ ہم بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس میراث کے ایک بہت بڑے امین ہیں، پھر جس طرح انہوں نے ریکنسائل کیا شریعت اور طریقت کو، اور جو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک اور بھی دوسری علمی ان کے جو کریڈنشلز ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑے صوفی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیک وقت سارے میدانوں کے شاہ سوار ہیں؟ تو یہی اصل میں اسلام کی روایت ہے کہ ہم سارے علوم میں ہم آگے جائیں. علوم میں کنورجنس ہے، علوم میں الٹیمیٹلی یونٹی ہے. اس لیے جو لوگ شریعت اور طریقت کے مغایرت کے قائل ہے کہ ان میں انکمپیٹیبلٹی ہے، دراصل وہ شریعت اور طریقت دونوں سے بے خبر. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کی دنیا میں، چونکہ آج علم اور عمل دونوں کا فقدان. پہلے صحیح علم نہیں ہے، اور پھر عمل بھی بہت، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہے. تو ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تصوف کی جو بہت بڑی روایت ہے اس سے جڑنا پڑے گا. تو اس میں پھر جو ایک خاص ڈائمنشن قبروی، اور پھر جو ہمارے ریشی سلسلہ جو یہاں رہا ہے، پھر میریج کیسے ان کا ہو گیا ہے تھرو حضرت مخدوم، وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. جو کہ یہاں ایک امپریشن تھا کہ ریشیت میں کچھ غیر اسلامی عناصر گڈمڈ ہوئے ہیں، تو پھر اس پہ باضابطہ تنقیدیں ہوئی ہیں. ان سے ایک خاص قسم کے لوگوں کو مغایرت ہوئی اس وجہ سے، جب ان کو یہ لگا کہ پوسٹ اسلام، پری اسلامک ایلیمنٹ اس میں کیسے ادھر آ گئے اور کنٹینیو کیسے کر گئے. پھر جس میں جو کچھ مشہور واقعات جیسے گوشت کھانے کے حوالے سے ہیں، پھر جب حضرت مخدوم کا اس میں سب وہ طے کرتے ہیں. دیکھیے ایک بہت بڑا علمی پروجیکٹ یہ تھا کہ ہماری جو پرانی روایتیں ہیں، اسلام سے پہلے روحانی روایت کشمیر کی، ان کو جو اسلام کے بعد، جو اسلام کے جو بوزم میں جن کی نرچرنگ ہو گئی،
وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں. تو اس مکالمے میں ایک بہت بڑا کردار حضرت مخدوم کا ہے. تو جو جس کو عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن آف ریشزم، تو اس میں ایک سینٹرل رول حضرت مخدوم کا ہے. اور میں کہوں گا کہ بلکہ اس کو ایک بہت بڑی علمی روایت سے پھر کنیکٹ کر کے، جو اسلام کی تصوف کی ایک بہت بڑی علمی روایت کشمیر سے باہر تھی، پھر اس میں ایک وہ بہت بڑا برج آگے بن کے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے آج تک ہم اس کے فروٹس دیکھتے ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب. ہاں. اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو حضرت مخدوم کی شخصیت کے حوالے سے ہے، جس کو بار بار کچھ لوگ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شیعہ سنی وہ منافرت کا ہے، اور ان کو ایک خاص پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان مخصوص پولیٹیکل حالات کو زیر نظر نہیں رکھا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کا ایک خاص رول جو کشمیر کے حوالے سے ہے، جس طرح وہ مغل پیریڈ میں ان کے باہر سے ان کو انوائٹ کرنے کا جو سارا معاملہ ہے، جو اس کے بعد میں بھی اس کے کچھ اس میراث پر جب بھی بات کرتے ہیں تو لوگ اس مسئلے پر بھی بات کرتے ہیں. پھر جو آگے چل کر کچھ اور بڑی صوفیہ نے اس میں ایک خاص رول کیا پولیٹیکل معاملات میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اپنے ایک خاص پرسپیکٹو دینے کے لیے. اس میں پہلے میں شیعہ سنی مسئلے پہ آتا ہوں، کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں گے شام کی جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑا رول شیعہ سنی جو بھی اختلافات ہیں ان کو ہوا دینے والوں کا، پھر اس کو ایک پولیٹیسائز کرنے کا ہے. تو حضرت مخدوم کی اگر حضرت مخدوم کا ایک سینٹرل رول یہ ہے، اگر ان کی ہم سارے پہلے ان کو سمجھنا ہے تصوف کی روایت. اگر آپ سے کبری سلسلے کے تناظر میں دیکھیں گے، اس سے پہلے حضرت شاہ ہمدان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. شاہ ہمدان کو سمجھنے کے لیے حضرت ابن عربی کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس سے پہلے جو ساری صوفی روایت ہے جس کے سارے شاخسانے حصے. جب ہم تصوف کی اصولی پوزیشن دیکھتے ہیں، وہ ان مسلکی اختلافات کے حوالے سے کیا ہے، تب مجھے لگتا ہے مسئلہ اٹھے گا ہی نہیں کہ اس نے یہ ایک خاص فرقے کو ان کے ساتھ کچھ خاص تعاون ہے، اس میں کچھ خاص پولیٹیکل ہے، پھر اس کو ایک بہت بڑا وہ مسئلہ بنائیں. دیکھیے اصول کیا ہے، جب بھی آپ تصوف سے جڑ جاتے ہیں تو جب تک مسلکی یہ جو تعصب کا 1% بھی ایک آیوٹا بھی آپ میں رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی ایگو اور اس کی گیمز کو ایک خاص ایک پولیٹیکل فریمنگ کو ابھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو مقام فنا نہیں ہوا تو بقا کہاں سے ملے گا. تو تصوف میں کچھ بھی مقام پانے کے لیے آپ کو attachment to beliefs, especially those dogmatic beliefs which divide sects، وہ شرط. بلکہ میں آپ کو اس حد تک کہوں گا کہ حضرت ابن عربی کی ڈیفینیشن ہی ہے پرفیکٹ مین کی، مرد مومن کی یہ ہے، مرد کامل کی یہ ہے کہ اس کی کسی بھی بلیف کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات. اب یہ بلیف کیا ہے؟ دراصل یہ آپ کو پتہ ہے یہ اکت سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانٹھ شوکیت ونان چیز عقدہ عقیدہ. یہ جو اگر آپ اس کی ایٹیمالوجی پہ غور کریں گے تو جب بھی آپ کو کوئی عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ ایک لیمیٹیشن بائی ڈیفینیشن اس میں لے آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عقیدوں کا ایولیوشن ہوا ہے، بلکہ ایک ہی ٹریڈیشن میں آپ کو بہت سارے قسم کے اس لیول پہ عقائد میں اختلاف ملے گا، اگرچہ ایمانیات میں اختلاف نہیں ہے. جو علم جو میٹا فزکس اور حکمت کا جو بیسک گراؤنڈنگ ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن چونکہ عقیدہ کا تعلق جب بعد میں وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا انسان کی انڈیویجولیٹی، ایموشنز، حالات، سیاست، سب چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہسٹری میں آپ دیکھو گے کہ ہر مذہب میں بہت سارے یہ بن گئے فرقے، وہ نیچرل. اگر فرقے نہ بنتے تو ایولیوشن بھی نہیں. بہت کم لوگ یہ بات سمجھ پاتے ہیں کہ فرقوں ہی کی وجہ سے مذہبوں کی حیات، لیکن فرقہ پرستی غلط. آپ دیکھیں گے فقہ میں کتنے یہ ہیں سکولز، لوگوں کو 4 پتہ ہے یا 5، بلکہ اس سے پہلے بہت تھے، پھر کچھ کنٹینیو نہیں کر پائے. بلکہ میں کہوں گا کہ ایک ہر بڑا مجتہد جو فقی، ایک بہت بڑا فقی جو ہوتا ہے، وہ خود ایک سکول کو
اناگریٹ کرتا ہے جو جس میں وہ مجتہدانہ صلاحیت ہو. اور ایسے ہی ایک بڑا صوفی وہ بھی ایک خاص اسکول کے ایک خاص سینسیبلٹی کو لے کے آگے بڑھتا ہے. تو اگر آپ کو شیعہ سنی اس جو مسئلے کو جس کی وجہ سے آج عالم اسلام میں اتنا بڑا یہ مڈل ایسٹ کا جو سارا پولیٹکس اسی کے اراؤنڈ چل رہی ہے، سعودی اور ایرانی کی لڑائی کو ہوا دی جا رہی ہے اور پھر امریکہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ ایک سمپل بات بتاؤں گا کہ شیعہ اس لیگیسی میں، اگر آپ کو جو ہماری کشمیر کی لیگیسی ہے، میں کہوں گا کہ وہاں آپ کو بین المذاہب مکالمے پہ زور، جو دوسرے مذاہب ہیں اسلام سے پہلے جو مذاہب رہے ہیں، سیمیٹک نان سیمیٹک دونوں، ان کا اسلام کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، پھر ان کا کیا باہمی کو ایگزسٹنس کا وہ لاجک ہے. تو وہاں سیکٹس کی بات ہی بھی، بلکہ اگر آپ کو سیکٹ سوچ اچھی طریقے سے غور کرنا، آپ امام غزالی کو مثلا پڑھ لیجیے، اس کی ایک وہ مشہور کتاب اس پہ ہے جس میں اس نے جو سیکٹس کی بنیاد پہ تکفیری عمل جو سٹارٹ ہوا تھا اس پہ ایک نقد کی، زبردست تنقید کی ہے. تو پھر جو عام طور پر آپ نے جو 72-73 فرقوں کے جو حدیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ امام غزالی کا ٹیک دیکھ لیجیے. تو انہوں نے اس کو کس طریقے سے ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. وہاں سب 72 فرقے جہنم میں ایسے نہیں جاتے، وہ بہت پڑھنے کی چیز ہے. اور وہاں الٹیمیٹلی ایمان کی ڈیفینیشن یہ قرار پائی ہے، کفر اور ایمان میں یہی صرف فرق ہے جو نبی علیہ السلام کا انکار کرے اور یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا. یہ تکفیر کی عمل، یہ اس سے انسان تکفیر پھر اس کی ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے شیعہ سنی ہوں یا جو بھی ان کے پھر ذیلی فرقے ہوں، کون ان میں جرت کرے گا، کس نے اب تک جرت کی کہ وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا. تو یہ اصولی بات ہے. پھر آپ دیکھ لیجیے حالیہ ایگزامپل میں امام خمینی کی مشہور، جب اس کو ایک کتاب ریکمنڈ کرنی تھی گورباچوف کو، جو اس وقت سوویت رشیا جو پرانا تھا اس کے پریزیڈنٹ تھے، اس نے ان کو کہا کہ آپ شیخ ابن عربی کو پڑھی، فصوص الحکم وغیرہ، تب آپ کو اسلام کی اصل تعلیمات کا یہ ممکن ہوگا کہ آپ پڑھ پائیں گے. اچھا ایگزیکٹلی اس کے اب ایک کنورس کے دیوبند کے ایک بہت بڑے مشہور عالم جو کشمیر ہی کی، میں کہوں گا کہ مخدوم صاحب ہی کی وراثت کے آگے بڑھانے والوں میں ہے، وہ ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری. تو انہوں نے کہا ہے سیوطی کے مقابلے میں ملا صدرہ کو میں محقق مانتا ہوں، بلکہ جو اسکیٹالوجی ہے علمی، جس میں ہم معاد وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جو سارے برزخ سارے جو بہت کمپلیکس مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان پر اتھارٹی ملا صدرہ، اور ملا صدرہ کا تعلق شیعہ فرقے کے ساتھ. تو جو پھر یہاں پھر ہسٹری میں اگر آپ اس پہ کوئی بھی آپ کو ہسٹورین بیٹر بتا سکتا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ مخصوص حالات کے بنیاد پہ شیعہ سنی منافرت کسی سٹیج پہ بہت زیادہ ہوئی تھی، پھر اس کے خود ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب جو وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس میں اتنی پھر لیجنڈس جوڑ دی گئی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مسئلہ جیسے کورونا کا آپ دیکھیے، اگر ہم حضرت مخدوم اور حضرت بابا داؤد خاکی اور یہ ساری ٹریڈیشن ہے، اس میں 3 بڑی چیزیں آپ کو ملیں. کورونا وائرس کا جو آپ کو پتا ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا، اس میں ایک بہت بڑی انسائٹ یہ ہے کہ آپ کو علم کی روایت سے جڑنا پڑے گا. شرط ہی ہوتی ہوا کرتی تھی تصوف میں انٹری مارنے کے لیے کہ آپ نے پہلے ظاہری علوم میں ڈگری کی ہو. آج کی طرح یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں شیخ بن گیا اور پھر مرید بٹوتا ہے. تو جب تک ان ظاہری علوم میں ڈگری نہ ملتی تب تک انسان تصوف میں انٹری نہیں کر سکتا تھا. تو اگر ہم آج یہ روایت زندہ کریں گے، علم کی روایت، پھر آپ دیکھیں گے کہ سارے مسئلے خود حل ہو جائیں. تو ہم دیکھیں گے جو شیعہ کے اکابر سنی ہیں، ان کے تعلقات کیسے تھے، کیوں بہت بڑے محدثین نے روایتیں لی ہیں، سنیوں نے شیعوں سے، شیعوں نے سنیوں سے. یہ کیا ہے، اور یہ لیٹر ہسٹوریکل پروڈکشن اس میں کتنی ہے. اب جو الٹیمیٹلی اس میں تعلق ہے وہ جسٹس کا ہے.
اس میں الگ الگ پرسپیکٹیوز ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ الٹیمیٹلی میں کہوں گا کہ بیسک مسئلہ جسٹس کا ہے۔ جسٹس سو سینٹرل ٹو دا قرآن۔ اس پہ داؤد رہبر کی ایک بہت بڑی کتاب، بہت زبردست علمی کتاب ہے۔ یہ جسٹس، عدالت کی سینٹرل کیوں ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے۔ اب ایک خاص مخصوص پرسپیکٹو میں جسٹس کہاں سے تھی، کس خلیفہ کو، پھر وہ جو ڈبیٹ ہوا، اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو، آپ کو ہسٹری کے علم کو اچھی طریقے سے پڑھنا پڑے گا، اس کو ہسٹوریسائز بھی کہیں کہیں پہ کرنا پڑے گا۔ تب آپ دیکھیں گے جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ اختلافات رہے ہی نہیں۔ جو بھی مسئلے کی اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، جانا چاہے کہ اس کو علم کی روایت سے وہ بول ہے تو اسی پہ وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، پھر جو مدرسوں کا سلسلہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ اس لیول، اس جو زین العابدین کے آگے سے بھی جو روایت چلی تھی بہت آگے تک وہ گئی۔ مدرسہ ایک یہاں بہت کمپرہنسو چیز ہوا کرتی تھی۔ آئی آئی ٹی جس طرح آج کے ہیں، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، ان سب کا کمپلیکس مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ وہ روایت کشمیر میں بھی کچھ دیر کے لیے بہت جمی، پھر وہ آگے نہیں جا پائی۔ تو اگر آپ کو حضرت مخدوم کی روایت کو کھنگالنا ہے، ان کے ساتھ سچ میں انصاف کرنا ہے، تو آپ کو مدرسوں میں ایک وہ جو اس کا مدرسوں کا تعلق بھی اسلام کی جو بڑی علمی، فلسفیانہ، منطقی، روحانی روایت سے تھا، وہ جو کٹ گیا ہے اس کو پھر بحال۔ تب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا مدرسوں میں علم کی گہرائی اور گہرائی کا، اس میں ہم اتنے پیچھے جو ہیں۔ اس کے جو اگر وجوہ آپ دیکھیں گے وہ موسٹلی کولونیل پیریڈ کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے اچھا مدارس میں، خانقاہوں میں، اچھا عجیب بات ہے کہ خانقاہوں کا بھی علم سے تعلق ختم ہو گیا۔ میرا بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر علم کے ساتھ خانقاہوں کا تعلق جڑے اور مدرسوں کا تعلق جڑے تو سارے مسائل کا حل اسی، بلکہ جو قرآن ایک سینٹرل بات کی ہے نا کہ علم والے ہی خدا سے ڈرتے، ماشاءاللہ، علم والے ہی، بلکہ علم ہی کو الٹیمیٹلی عقل سلیم کو استعمال کرنا ہی نجات کا مدار ہے۔ تو اس لیول سے اگر آپ علم کی تعریف دیکھیں گے، عرفان کی تعریف دیکھیں گے، تب ہم دیکھیے جب ہم عرفان کی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو پہچانا۔ اب اپنے نفس کو پہچانا کتنا بڑا سائنس ہے، بلکہ اس میں سارے سائنس اس میں آئے گا۔ تو جو دو دنیا میں جو سائنسی علوم میں کام ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ایک رشتہ، ایک خاص قسم کے ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا، پھر ان پہ ایک کریٹیکل پرسپیکٹو ڈیولپ کیجیے اگر وہ ایک سیکولر ایپسٹیمنٹ پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اب اس کے سلسلے میں ہمارے مدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نا فتوحات مکیہ جیسی کتابیں خانقاہوں میں، بڑے بڑے ان میں ان کی تعلیم روٹینلی دی جاتی تھی۔ آج کا حال کیا ہے؟ ابن عربی کو پڑھانے والا کہاں ملے گا؟ آپ دیکھ لیجیے مدارس میں منطق کی بہت ساری کتابیں ہوا کرتی تھی۔ ہندوستانی جو درسگاہ نظامیہ کا ایک سسٹم تھا، بلکہ اس پہ الزام یہ تھا کہ زیادہ فلسفہ زیادہ ہے۔ اب اتنا فلسفہ اس سے ختم کیا گیا، منطق پہ بھی لوگ بات کہتے ہیں کہ منطق کو بھی اس میں سے اس کو ایگزٹ ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے جب منطق ہی تو ڈٹرمائن کرتی ہے کہ آپ کی بات میں دم کتنا ہے، وہ کتنا الٹیمیٹلی لاجک از ڈیرائیوڈ فرام، ہم کہیں گے ایک ڈیوائن سورس۔ انٹلیکٹ جو ہے نا، انٹیلیجنس، اس کے لاز اگر آپ کو پھر خاص پیراڈائم میں کام کرتے تو لاجک کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا بھی اس کو ریسپیکٹ کرتا ہے۔ خدا کبھی نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 کو 5 بنائے، یا جو بیسک لاز آف لاجک ہیں 3 لاز مثلا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو عام معنوں میں۔ تو لاجک، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عام صوفیہ کشمیری میں وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ صوفی لوگ کہیں گے کہ عقل شگڑ کروں خاش، یہ انتہائی غیر صوفیانہ بات ہے۔ عقل ذہنی خاش کر، دیکھو عقل جب ہم استعمال کرتے ہیں نا، عقل کے بھی 2 پیراڈائم ہیں، عقل جزوی جس کو بولتے ہیں اور عقل کلی۔ عقل کے جو رومی نے کہا ہے نا، اس عقل جزوی نے عقل کلی کو بدنام کیا، اس کا مس یوز ہو گیا کچھ جس کو ہم فلسفہ زدہ لوگ کہتے ہیں، جن کو انٹلیکٹ کا وہ پورا وہ گہرائی اور گہرائی ان کے کنسپٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ریزن کے ایک نیرو معنوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس پہ عقل کی تنقید۔ پھر خود رومی نے بھی کہا، اس کی لکڑی کے پاؤں پائیں چوبیں بول،
تو اس میں میری گزارش یہ ہے، کیا ہم مخدوم صاحب کے نام لیوا، کیا ہم اسلام کی علمی روایت کو قائم کرنے کے لیے کچھ چند پریکٹیکل سٹیپس لے لیں آج؟ کیا ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ہم جیسے حضرت منطقی رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو ٹرسٹ ہے یا اور بھی اتنے یہاں اوقاف ہیں، اتنے بڑے علمی روحانی سب ادارے ہیں، کیا وہ اسلام کی علمی روایت کو بحال کرنے کے لیے کچھ سیریس کام کریں گے؟ کیا ہر مدرسے میں جب وہ مفتی کی ڈگری دیتے ہیں تو کوئی وہ علمی مقالہ نہیں لکھ سکتے جس کو ہم ایک چھوٹا سا جیسے ماسٹرز میں جہاں بھی ہم دنیا میں ایک علم کی جو اب پہچان ہی بن گئی ہے کہ ایک تحقیقی مقالہ لکھنا چاہیے، اب کیونکہ تحقیق پہ زور نہیں ہے، اچھا تصوف میں بھی ایک سروائل مینٹلٹی ہی ہوگی. دیکھیے پھر تصوف پہ جو کچھ بڑے لوگ ماڈرن دنیا میں پیدا کیے علم کے میدان میں، تھیولوجی کے میدان میں، انہوں نے پھر تصوف پر تنقید کی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خانقاہوں کا اور جو مدارس کا جو صوفی نما لوگ تھے انہوں نے علم کی روایت سے اپنے آپ کو الگ کیا کسی وجہ سے. پہلے تو ایک عجیب بات ہے کہ علماء کا طبقہ جو ہے یا صوفیہ کا جو طبقہ ہے، اسلام نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا تھا روزگار کے ساتھ. اگر روزگار ڈیپینڈنٹ ہوگا اس پہ تو پھر علم کہاں ترقی کرے گا. اس لیے اب تک اسلام کی جو بہت بڑی روایت یہ تھی کہ کمیونٹی پے کرے گی ٹیچر، اس لیے مدارس میں ایک آٹونومی ہوتی تھی. اگر حکمران کتنا بھی گڑبڑ ہو وہ مدارس پہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا. آج تک بھی یہ بڑی مستحسن روایت ہے آپ جیسے کہ دیوبند وغیرہ میں کہ وہ کوئی امداد ادھر ادھر کی اسٹیٹ کی ایکسیپٹ نہیں کرتے اصولاً، تاکہ آٹونومی رہے، وہ اپنے لحاظ سے وہ ایک خاص قسم کی پھر علم میں ڈیولپمنٹ. اور لوگوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو لے جائیں گے. یہ بہت بڑا کمیونٹی، دنیا کا سب سے بڑا NGO مدارس کا سلسلہ. اتنا بڑا یہ احسان ہے، اتنا بڑا دنیا نے اسلام کا احسان دنیا میں ہے کہ اس علم پہ کاپی رائٹ نہیں ہے. ٹیچر کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، ٹیچر کو ہدیہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دل دیا جاتا ہے، بل نہیں دیا جاتا. علم کموڈیٹی نہیں. اس لیے بہت کم تنخواہ پہ بھی بہت بڑے کام ہوئے ہیں دنیا اس خاص مدارس کے سلسلے میں. پھر اس کو ایک پیٹرنیج کرتے تھے لوگ ہی. اب لیکن چونکہ اب جس طرح ماڈرن ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر ایک خاص انٹیگرل تصور مدارس کا. کاش ہم جو اسلام جو مخدوم صاحب کے وقت تک بھی رائج تھا اس کی ہم کچھ وہ آگے اس کو بڑھاتے تھے. ہم کتنا اس پہ ڈکلائن کیا. میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے مدارس پہ بہت اہم کام کیا. اس نے زبردست بات یہ کی تھی کہ مدارس اور یونیورسٹی ایک ہو جائے، ہمیں یہ الگ الگ سسٹم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اس نے کچھ تجاویز بھی دی. مولانا مناظر احسن گیلانی دیوبند اسکول کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کا علم و عرفان دونوں میں بڑا مقام. اس لیے انہوں نے ابن عربی پہ بہت عالمانہ مضامین لکھے. امام غزالی پہ ان کی جو مقالات احسانی ہے وہ تصوف پہ 20ویں صدی میں کچھ بہترین کتابوں میں شمار کی جا سکتی. اور ان کا جو علمی کلام پہ بھی کام ہے، الدین القیم ان کی آپ کتاب دیکھ لیجیے، وہاں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت فیض ہے علامہ انور شاہ کشمیری کا، وہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے. اور آپ علامہ کشمیری کا اگر آپ کو دیکھیں کہ ان کو کشمیر کی صوفیانہ روایت نے پروان چڑھا. اس لیے آپ دیکھیں گے جن چیزوں پہ اکثر کشمیر میں ہوتا ہے نا وہ بحث، یہ بدعت ہے، وہ یہ ہے، یہ پریکٹس، وہ پریکٹس، پھر اسی رہتا ہے وہ بہت ڈبیٹ. بہت زیادہ لائٹ کبھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہی ہوتی ہے. اگر آپ انور شاہ کشمیری صاحب کا اس پہ آپ ٹیک دیکھیں گے، کیونکہ ان کی ایک خاص تربیت ایک خاص ماحول میں، تصوف اپنے ایک ماحول کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کلچر کو ایز سچ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے جب تک کلچر کے کوئی بہت ایسی اس ایمانیات کے جو بیسکس ہے ان سے ٹکراتے نہ ہو. تو جن لوگوں کو عام طور پر بدعت کہتے ہیں، ایک خاص فقیہانہ منطق سے، جو اقبال کہہ رہے تھے نا، پھر علامہ اقبال کہ طرز ادا فقیہانہ ہو تو کیا کہے. تو پوائنٹ یہ ہے اس خاص جورسٹک مائنڈ سیٹ سے نکل کے اسلام کی ایک بہت بڑی علمی روایت کا حصہ بن کے، جس میں فلسفہ بھی تھا، عرفان بھی، تصوف بھی، بلکہ میں آرٹ اور جو سائنسز تھے. دیکھیے آج کل بہت لوگ ڈبیٹ ٹی وی پہ دیکھیں گے یا کتابیں دیکھیں گے کہ اسلام پر ماڈرن سائنس کا مقابلہ، ماڈرن سائنس اسلام افرم کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے چوٹی کے لوگ دیکھیں گے ماڈرن سائنس کی،
اور پھر یہاں اسلام نے جو بڑے لوگ پیدا کیے ان کا ٹیک اس طرح کا نہیں تھا. ماڈرن سائنس اسپیشلی جو میتھڈالوجیکل نیچرلزم اس میں پھر ہے، اور بھی کچھ ایولیوشنری کمٹمنٹس اس کی ہیں، اور بھی کچھ ان چیزوں پہ اختلاف رہا ہے اسلام کی ٹریڈیشنل ایپسٹیم کا اس کے ساتھ. اس لیے آپ سے سید حسن نصر کو اگر آپ پڑھیں گے وہ آپ کہیں گے کہ اسلام کمفرٹیبل ہے ٹریڈیشنل سائنس کے ساتھ، ماڈرن سائنس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. جو لوگ قرآن سے ماڈرن سائنس کو پھر ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پھر کہاں کتنا گڑبڑ ہوتا ہے. ہاں وہ ایک اصولی لیول پہ یہ علم کا اسلام کے ساتھ کبھی ٹکراؤ نہیں ہو، لیکن یہ کس نے کہا کہ ماڈرن سائنس ایک خاص علمی کام ہی، خاص علم ہی ہے، اس میں آئیڈیالوجیکل بحث نہیں آتی ہے، پاور گیم نہیں آتی ہے، اس میں کہاں پہ انٹرفیئر نہیں ہوتا ہے. کہ مثلا کوگنیٹو سائنس کو اس لیے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی ہم یوز مائنڈ واش کرنے کے لیے، برین واش کرنے کے لیے لوگوں کو کریں. اور جو پاور تک سائنس پروجیکٹ وہی سینکشن ہوتا ہے جس کا ایک خاص اکنامک پرپز ہمیں ایزیلی دکھے. تو اس میں علم پہ بہت کم فوکس ہوتا ہے، پیور علم پہ. تو اسلام نے جو علم کو جو اتنی اہمیت دی تھی، بلکہ علم ہی کو نجات کا مدار قرار دیا تھا، تو وہ روایت بحال کرنے کی ضرورت ہے. تو عصری مسئلہ دیکھو، آج دیکھیں گے نوجوانوں کے مسائل جو ایک نہلزم کے شکار ہیں. آپ دیکھیں گے نا کہ مطلب سستی انٹرٹینمنٹ کے لوگ اس کے پیچھے لوگ پڑے، گوسپ کے لوگ پیچھے پڑ رہے، ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ ان سب چیزوں میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں کو لے رہے ہیں اور چیزوں کو بہت بھول گئے ہیں. اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر ہمیں بڑی چیزوں کے ساتھ تعلق ہو تو تب ہم چھوٹی چیزیں بھول سکتے. کہتے ہیں کہ اگر اس بوڑھ مزہ ہم نے اس کو چکھا ہو تو ہم چھوٹے مزہ جن چیزوں میں ہیں پھر لوگ لوچتے ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے وہ ہائر ڈائمینشن کا مزہ نہیں چکھا ہو تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی ان غلطیوں میں ایزیلی پھنس. تصوف اصل یہی تھا. دیکھیے اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ God is the sweetness of all sweet things. خدا شو مزسنا. یہ کتنی گہری بات ہے، اس پہ بڑے بڑے صوفیوں نے کلام کیا. اور دوسری بات، اس ایک تصوف کا ایک خاص تعلق پولیٹکس کے ساتھ رہا. وہ دو لیولز پہ رہا، دونوں کی ہم وضاحت کریں گے. آپ دیکھیں گے ہسٹری میں اسلام کا سٹارٹ سے آج تک جو ایک کرٹیکل ڈسٹنس ود دا اسٹیٹ وہ صوفیوں نے عام طور پر مینٹین کی رکھی ہے. صوفی لوگ بادشاہوں کے دربار میں کم ہی جاتے تھے، بلکہ لوگوں کو پھر صوفیوں کے دربار میں ہی لگتا تھا کہ یہاں ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہ. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انہوں نے سب نے بائیکاٹ کیا. اس میں ایک اور یہ پوائنٹ تھا کہ اگر ہم اپنا اثر رسوخ بادشاہ پہ استعمال کریں گے تو لوگوں کے کام کروائیں گے، جسٹس لوگوں کو ملے گی، ایک اچھی سفارش کرو، وہ بھی ایک پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم اخلاقیات کو ڈیولپ کرنا ہے تو پاور سٹرکچر سے اس لیول پہ آپ کو باہر رہنا پڑے گا. اس لیے لوگ ان کو ایک پولیٹیکل کا الزام لگاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے ہسٹری میں تقریباً ساری بڑی جہادی موومنٹس میں صوفیوں کا بھی رول. اب آپ شیخ حمزہ مخدوم کا آپ دیکھیے، شیخ العالم کی مثال دیجیے، ان کا اسٹیٹ کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ریجیکٹ کیا تصوف، وہ بھی ان پہ ایک الزام ہے. انہوں نے تصوف کے بہترین ایلیمنٹس کو لے کے ڈیولپ کیا ایک مورل مسٹرزم جس کو ہم کہیں گے، وہی ان کے ورکرز. معروف صاحب ہم سے کٹ گئے ہیں، تو جب تک وہ واپس جڑ جائیں گے تو ہم دعوت دیتے ہیں محترم مولانا انجینئر نذیر احمد پامپوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ اپنا موضوع شروع کیجیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ المولانا العظیم.
سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریت عراش مبارکن پہ مبنی تھدین تھدین بہل پائے علماءن تو اولیاءن ہند یوم وصال یت ریتس مز یوان. بہرحال چونکہ یت مز کشیر ہند اخ نامور تھد پایک عظیم بزرگ یعنی شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند یوم وصال تہندس برجست خلیف حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ سند یوم وصال. حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آز پہچان اس علم ست. حضرت سلطان العارفین سن پہچان اس معرفت. حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ علم پران یہ زن غوث پاک تہ فرمو درست علمن حتی صرت قطبن. علم پرن ضروری. علم پر پر ووت یہ ات مقامس کہ وقت کے حکمرانو ترو نظر تمام کشیر مز دبک یم اسلامی قوانین امپلیمنٹ کرنے خاطر اسلامی جزا تو سزا دن خاطر جرمن کس کت جرمس کس سزا شوبہ اس گژھِ قاضیت القضا آسن. تمو ترو سرسی کشیر نظر تت ما چلیا عام علما کان سہ تہ گوٚژھ آسن وقت کن علمن سردار. لہذا یام یمو نظر ترو ات اکے ہستی سہ گو حضرت ملا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ. ملا داؤد ٲسِس ونان. یہ اونک حوالہ کورہوس قضہٕچ کرسی دوپس اتھ یہ سنبھال تو لاگ ژٕ امپلیمنٹ کرن شریعتی قوانین. حضرت ملا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیوٹھ ات کرسی پہ ات عہدس پہ تو لوگن پن کار شروع کرن. یت آز ونان نالے مار روڈ یہ اس روڈ دہے کی اپر اوسمت دراصل اخ نالہ پکان. نالہ وسان آب وسان ات آئے پتہ وقتس پہ برائے کرنے پتہ آو ات روڈ شکل دن ات بنو نالے مار روڈ نت یہ نالے مار یعنی مار نال. اپری امہ نالے مار کن اس یہ وسان نائہ مز پنس آفسس تان یعنی پنس عدالتس تام وتہ وسان. مگر تمہ سات جہو حکمت یھ امس تہ برو بروٹ آسان واریاہ ونو پولیس تمہ وقت یا تمہ وقت خادم تم امہ بٹ بٹ برو بروٹ پکان تیز تیز نار دان کرک دان رج سا سائڈس ہٹو بچو یت کن آز تہ کھانا منسٹر پتہ گاڑی تھو سائڈس وت ترو سک یل یہ وت تروک یل اپر آسان وسان دہے اتی لرِ مخدوم منڈو یہ جائے قرار حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ. یہ دہے بوزان شور شکرار کیا دلیل کیا سا دلیل اور کیا دلیل دپان یہ وقت قٲضۍ وسان یپر توے گژھان یہ شور شکرار یپر. اکہ دہ وون امس پنس خادمس دوپنس تل سا ژٕ گژھ دریاو بٔٹھس پہ یم سات یہ ملا داؤد وسہ اپر قاضیت القضا وسہ امس دت آلو سدا دجس دپس اخ سٲحِل چھُ دپان مے نش أنۍتو یوتت تشریف ون یِمہٕ ہا بہٕ تۄہہِ نش مےٚ اوس مسلہٕ اکھ مگر چونکہ مےٚ چھُ عذر بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تۄہہِ نش وٲتِتھ کینٛہہ تُہۍ أنۍتو تشریف یوکُن قدم رنجہِ کٔرتو. یہ گوٚو یہ خادم یام حضرت ملا داؤد اپر ؤتھِتھ ژٕ کرٛیکھ دوٚپُس اے وقت کہ قاضی ییٚتہِ حظ چھُ اکھ سٲحِل تٔمِس چھُ تۄہہِ نش کُس تام مسلہٕ دریافت کرُن چونکہ تِمن چھُ عذر تِم ہیٚکن نہٕ تۄہہِ نش وٲتِتھ تُہۍ کٔرتو تشریف أنۍتو تٔمِس نش. ملا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ یوٗت بوٚڑ عٲلم ٲسِتھ تہِ اوسُس وُسعتِ ظرف أمۍ رُکو ناو رُکاونٲوُن دوٚپنکھ ٹھٔہرِو أسۍ گژھو أمِس سٲحِلس نش. درٛایہِ أمِس خٲدمس سۭتۍ تہٕ وٲتۍ در خدمت حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ییٚلہِ تور وٲتۍ یہِ چھُ وۄنۍ زیوٗٹھ ڈسکشن یہ اکھ معرفتٕچ اکھ مجلسا گٔے شروع. خٲر یُتھ قٲیل تہٕ مٲیل گوٚو حضرت ملا داؤد خاکی أمۍ کوٚر أتھی سرینڈر پنُن پان حوالہٕ حضرت سلطان العارفینس. أمۍ کوٚر سورُے علم سرینڈر. یہ روٗد أہنٛدی قدمن دوٚپنس بس حظ بہٕ روزٕ ییٚتھی روز بہٕ زانو یہِ ادب تہ کٔرِتھ. مگر بہٕ تہِ سنیوس پانہٕ پرن وول چھُ سنان اے ملا خاکی أسۍ حظ چھِ عالمِ خیالس منٛز تُہۍ پرژھان تُہۍ بٔڑۍ عٲلم شہرت تہِ تۄہے منصب تہِ تۄہے علم تہِ تۄہے تۄہہِ کیٛاہ کٔمی وۄنۍ بیٚیہِ تہٕ تُہۍ بیٖٹھِو أکِس فقیٖرِ خۄدایس نِش تۄہہِ کوٚروٕ پنُن پان أمِس حوالہٕ وجہ کیٛاہ چھُ. مےٚ باسان اتھ چھُ برونٛٹھٕے دیُتمُت یہے جواب ما دِی ہا بابا داؤد خاکی اگر أسۍ پرژھہوس یا یِمو وقتہٕ کیٚنٛہہ پرژھمُت آسٮ۪س. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد.
مولانا رومی وون مولوی رومی نسا بنیا نا مولانا روم، یہ بنو توکن کہ ام کر غلامی اختیار شمس تبریزی سن تم تو حضرت بابا داؤد خاکی تہ ونان دپان بہت ملا داؤد بہ بنس بابا داؤد تیل میں زانو یہ ادب تہ کور حضرت سلطان العارفین سبحان اللہ سبحان اللہ. علم پتہ چھا بیٚیہِ کینٛہہ ضرورت یوت بڑ عالم ییٖژ بڑ ڈگری ات ہند سٲرسٕے سلطنتس منٛز چھُنہٕ یُتھ عالم کہین تہٕ تۄہہِ کیٛاہ ضرورت پیٚوٕ أکِس درویشس أکِس فقیٖری خۄدایس نِش بِہُن دپتو یہ تہ برونٹھٕے بزرگو تھومت أنٛزرٲیِتھ دوٚپُکھ دپتو زن چھُ عالمہِ خیالس منٛز ونان دپان لوٗکو اے پرژھن والیو بہٕ چھُس پٔزۍ پٲٹھۍ عالمن ہُنٛد سردار مگر حضرت سلطان العارفین چھُ عارفن ہُنٛد سردار پنہ عملہ سۭتۍ پنہ کریکٹر سۭتۍ دیُت تِمو ہٲیِتھ أکِس عالمس ییٖژاہ بٔڑ ڈگری تہِ آسہِ تٔمِس پزِ عارفس برونٛٹھ کَنہِ بِہُن سبحان اللہ. تٔمِس پزِ عارف سٕنٛدِ مجلس منٛز بِہُن کیٛازِ حظ دپان شیخ العالمن تہِ ؤنۍ نا یہِ کتھ یہِ چھےٚ نا پتہٕ وتَے آمٕژ بُزرگانہِ دیٖنن ہٕنٛز کتھ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن دوٚپُن کیٛاہ کرٕ سونتس کیٛاہ کرٕ ہردس فردس لیٖکھِتھ تھوٚوُن سورُے کیٛاہ کرٕ سونتس کیٛاہ کرٕ ہردس فردس لیٖکھِتھ تھوٚوُن سورُے پتہٕ پتہٕ پکہا صاحبِ دردس پتہٕ پتہٕ پکہا کٲنٛسہِ صاحبِ دردس اتھ شیخ العالم ژےٚ ونان عالمُک بُزرگ عالمُک وۄستاد عالمُک پیٖر تہٕ عالمُک شیخ نہ ژےٚ تہِ چھےٚ کٲنٛسہِ پتہٕ پتہٕ پکنٕچ ضروٗرت دپان مےٚ چھُ تمنا پتہٕ پتہٕ پکہا کٲنٛسہِ صاحبِ دردس دٲدِس سُے کریم دارو شیخ العالم یُتھ بُزرگ یہ تہِ دپان کانٛہہ صاحبِ دردہ گوٚژھ مےٚ آسُن بہ پکہا تٔمِس پتہٕ پتہٕ علامہ اقبالن ؤنۍ نا یِہے کتھ دوٚپُن نا تمنا درد دل کی ہو تٔمۍ تہِ دردٕے یژھنو یہ چھُ عارفو ووٚنمُتٕے صاحبِ درد ہی دراصل مرد ہوتے دپ عارفو آواز سے چلان شاید نذیر احمد پامپوری صاحب کا آپ کا ٹوٹ گیا. مقدمی صاحب میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی حضرت بابا داؤد خاکی مقدومی صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے جی جی نذیر صاحب نذیر آپ کنٹینیو کیجئے حضور. اچھا نصیر صاحب کو بھی آواز آ رہی ہے میری جی جی آواز آ رہے ہیں حضور. نصیر صاحب کو ہاں بالکل وہ تھوڑا آپ کنٹینیو بولے. اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ کر حضرت بابا داؤد خاکی نے عملاً یہ بات واضح کر دی کہ عالم کتنا ہی بڑا ہو کتنی بڑی ڈگریاں اس نے لی ہو کتنا ہی بڑا سکالر ہو کتنے پی ایچ ڈی کیے ہوں لیکن اسے بلا کر کسی شیخ کے پاس رکنا پڑے گا جانا پڑے گا اس کی صحبت سے اس کو فیض اٹھانا پڑے گا. تو یہاں حضرت سلطان العارفین کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنے بڑے صاحب درد تھے میں کیوں گیا ان کے پاس اے بابا داؤد خاکی کیا کرنے گو کی تھس بزرگس نش تمس نش کیا تمس درد تکیازِ سُہ اوس ونان سوختم سوختم جگرم میں سوزد سوختم دودس جگرم میں سوزد جگر دود کمس یہ نا سُے درد یہ نا درد برا دل صاحب درد امس درد امس خدا وند کریم سند عشقک درد دپان اتے وہ درد بری آہ نکالا کرتے تھے. فرما حضرت بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ بلکہ ونان ات دان تشبیح دپان عشق چھ اکس کلس ناو یہ زٲوِل کمزور کل یل کھسان یہ کن بیس پنہ کھت طاقتور کلس اند اند پن پان ولان
یہ عشق کل چھ کھسان بے کل کے سہارا تک اند اند پان یہ اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے پتہ کیا کران پتہ امس تری چوسان یعنی تری چوسن امچ ہوت کلس کیا گژھِ سو گژھِ سوخت دپان عشق چھ اتھ ونان یہ انسانس کران سوخت عشق الہی ییٚلہِ آسہِ عشق محمدی ییٚلہِ آسہِ یہ سوخت کران انسانس یہ سوخت کران انسانس یہ عشق الہی اس حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ ات متعلق فرماوان حضرت بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ دپان حضرت شیخ حضرت سلطان العارفین اکثر فرماوان دپان علم ست خود نموئی ہند خطر علم ژھانڈان یہ پن وت کڑان یہ یژھان شہرت یہ یژھان ریاکاری علم یوتا آسہِ ات جذبہ بڑان یہ گوٚژھُس بہٕ ہاوُن سارنٕے پنُن علم گو علمس مز خود نموئی ہند خطر مگر توے ونان دپان علم پر کر ڈگری حاصل مگر پتہ کیا کرک کاری سے رشتہ توڑ کسی صوفی سے رشتہ جوڑ ماشاءاللہ سبحان اللہ پتہ کیاز دپان کٲرِس نش گژھُن ضروری ژے قرت ہیٚچھِنۍ قرآن چھُنا پرُن تلفظ چھُنا ہیٚچھُن ہیٚچھ قرت تجوید مگر ییٚلہِ مکلاوکھ اس کے بعد کیا ہے پتہ خود نموئی ہند خطر یہ ژٕ پنُن پان شو کرک پتہ کر کٲم پتہ ژٹ کٲریس سۭتۍ رشتہ کٲنٛسہِ صوفیس سۭتۍ جوڑ پنُن رشتہ یہ چھُ دویمِس جلدس منٛز دستور سالکینس منٛز لیوٗکھمُت حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان کیازِ تِکیازِ قاری زبان والا ہوتا ہے صوفی دل والا ہوتا ہے اتے فرماوان مدرس کے علم پتہ گژھِ صحبت صالحین کرن حاصل صحبت صالحین کرو کیا دپان تصوف ہسا تو بیٚیہِ کیا بہٕ دپان تصوف کیا گو اد بابا داؤد خاکی رحمت اللہ تو تمے دو فرمون اد تصوف کل ہو ادب تصوف سوری ادبک ناو اہن علم کھارا ٲسۍتن کٲنٛسہِ ییٚلہِ نہٕ ادبٕے اوسُس لگہِ کٲنٛسہِ چھُ قرآنِ مجید سورُے زبٲنی یاد مگر امس ادبا چھُنہٕ کینٛہہ اخلاقا چھُنہٕ کینٛہہ یہ کیا چھُ تیٚلہِ کران دپتو تٔمِس أکِس دوست سٕنٛدے کتھے ہسا یہِ لا اله الا اللہ پھر پھر پوٚرُم سوٚرُم نہٕ مےٚ تی زانٛہہ مُکرِ زبانس زمزم بوٚرُم سوٚرُم نہٕ مےٚ تی زانٛہہ گو سمجھ مُکرِ زبانس گو وجود یوتانۍ نہٕ صاف آسہِ ژٕ کیٛاہ برکت کلام الہی اتہِ کھسہِ کیٛاہ لہذا یوتانۍ نہٕ بٲطن صاف آسہِ یہ بٲطن کُس حظ کرِ صاف دپان یہوے چھُ کران مرشد أسۍ چھِ ونان تصوف صاف کرنسے چھِ ونان صفا یہوے گو تصوف چھُ ادب عرضاو کرنہٕ کیٛاہ حظ مرشدس ورٲے ہیٚکہِ نا مقامس وٲتِتھ انسان فرموک یوتانۍ نہٕ خاندر کرو تہٕ بچہِ کتی یہ چھُ جواب اتہِ فرموک مرید کیُتھ حظ گژھِ آسُن یم سٲری کلام چھِ بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سندس خدمتس مز حٲصل کران یمن سوالن جواب مرید کیُتھ حظ گژھِ آسُن فرماوان مرید وظیفہ خان نہیں سوخت جان ہونا چاہیے سبحان اللہ یعنی وظیفہ خان اگر اوس یہ روز وظیفہ سی یوت ست مگر اندر آسن اثرا گژھان کینٛہہ دپان نہ مرید وظیفہ خان نہیں سوخت جان ہونا چاہیے امس اثر کرِ سورُے کیا اوس بابا داؤد خاکی سند حال یہ امس سلطان العارفین سندس ات صحبتس مز بہت ام سند حال دپان اتے فرماوان حضرت سلطان العارفین پن پان گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ مقدس دان مےٚ ونیومس ہتا مےٚ بن حظ پیٖر بہٕ بناے مرید دوٚپُن بہٕ کیٛاہ مرید بناو ہتا ٹاٹھی میانی مرید کیا بناو ول أسۍ کرو بوے بندُت أسۍ کرو اتھواس بھائی چارہ قائم کریں گے اگر قیامت کے دۄہ ژٕ گوکھ یلہٕ مےٚ کٔرزِ شفاعت اگر بہٕ گژھٕ یلہٕ بہٕ کرے شفاعت اتھ چھُکھ تِمن پیری مریدی ناو فرماوان نہ اوسُس پسند بابا نہ شیخ نہ پیر یم لقب اوس نہٕ پسندٕے کران حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ اتہِ ٲسۍ دپان ہس کٔرزِ یہِ نہٕ پنُن پان بوٚڑ باسی یہ خودی ترٲزِ پتھر کِتھ کٔنۍ تراوکھ فرموک خودی چھو پتہ کیا چھُ یہ چھُ معرفت کِس دروازس قلف ییٚمِس خودی تٔمِس گوٚو قلف معرفت کِس دروازس ییٚمِس ہم ہستی تہٕ تکبر تٔمِس گوٚو معرفت کِس دروازس قلف یی نہٕ مٕژرنٕے تیٚلہِ کِتھ حظ کٔرۍ یہِ مٕژرن دپان امِچ کُنٛز چھے نیستی عٲجزی یام ژٕ عٲجزی کرکھ اختیار نیستی کرکھ اختیار دپتو چانہِ خٲطرٕ گوٚو دروازٕ معرفتُک یلہٕ اگر نہٕ نیستی آسہِ فرماوان سورُے علم چھُ بیکار یہ گو حضرت بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ سند ات
tasawwufs pet keh kalimat wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. جی جی حضور. بہت بہت شکریہ وادی کشمیر کے ایک معروف مشہور اسلامی اسکالرز و مصنف میر نذیر احمد پامپوری صاحب کا ایک علمی مقالہ تھا بعنوان شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ، بعنوان بابا داود خاکی رحمۃ اللہ. بہرحال سہل کوشر انشاءاللہ واریاہ گئی استفاد سن ویورز سن بوزن ول سن وچھن ول. تو بہرحال اس تحریک تج اس اخ پروگرام اسٹیبلش کور امیک بنیادی وجہ اخ چھو کہ علمی تو فکری بنیادن پہ گژھِ کام تصوف کے حوالہ. اور بابا داود خاکی صٲبن کنٹربیوشن کیا ہو، حضرت سلطان رحمۃ اللہ سن کنٹربیوشن کیا ہو معاشیتس من، سیاستس من، اقتصادیاتس من، سماجیاتس من، اخلاقیاتن. بہرحال یمن ٹاپکن پہ گژھِ کت گژھن. بہ ون کہ یہ سا یہ آخری پروگرام نو یتھ من ہیکن کوتاہی ٲسِتھ. آگے ہم انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل ویبنار بنایا جس میں ہم انشاءاللہ ملک بھر کے اسکالرز، بین الاقوامی طرز کے اسکالرز کو ہم مدعو کریں گے. بہرحال سون اکوئی بنیادی مقصد چھو کہ یم سن اسلاف چھ تمن اسلافن ست پن یہ سا یہ دامن کرن جڑناونچ کوشش. بقول نذیر احمد پامپوری صاحب کہ علم چھو تصوف چھ ادبک ناو، کمال ادبک ناو چھ تصوف. تصوف چھ ناو تطہیر نفسس، تزکیۃ النفوس. اگ بند کری پن تعلق خدایس سے جڑنچ کوشش، پنس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنچ کوشش. بہرحال میرے دوست دہلی سے جڑ رہے ہیں ڈاکٹر غلام رسول دہلوی صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید حضور دہلوی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بے پناہ شکریہ جناب توصیف احمد وانی صاحب، حضرت شیخ محبوب العالم مخدوم حمزہ مخدوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر کے موقع پر یہ آن لائن پروگرام انتہائی قابل ستائش ہے. مجھ سے پیشتر دونوں فاضل دوستوں نے بڑی قیمتی معلومات افزا لیکچرز یا ریمارکس پیش کیے. بالخصوص جناب معروف شاہ صاحب نے جو علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا مناظر احسن گیلانی کے حوالے سے جو بات، ایک علمی نقطہ جو بیان فرمایا کہ تصوف کا تعقل سے اور اسپریچویلٹی مسٹسزم کا لاجک اینڈ ریزننگ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، باہم ربط و ضبط رہا ہے، اور آج بھی اسی ناگزیر ضرورت ہے کہ تصوف اور تعقل اور مسٹسزم اینڈ انٹلیکچوئلزم، ان دونوں کا جو تاریخی ربط و ضبط ہے وہ بحال کیا جائے. اور اس حوالے سے کشمیری صوفیزم، کشمیری تصوف انتہائی اہم رول ادا کر سکتا ہے. مجھے یقین کامل ہے کیونکہ کشمیری تصوف کے جو بو قلمونی پہلو ہیں ان میں جو تصوف کی جو بنیادیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. کشمیری تصوف کا ایک ڈسٹنکٹ اور منفرد خاصا امتیاز یہ رہا ہے
कि इसने न सिर्फ ये कि इन ह्यूमन लाइफ के स्पिरिचुअल और मिस्टिकल मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने की कोशिश की है, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एज वेल एज मुआशरती, सकाफती, कल्चरल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया है। वादी कश्मीर के कल्चरल डेवलपमेंट को देखा जाए तो इसमें तसव्वुफ का बुनियादी रोल है। वहाँ ऋषि सूफीज़म की जो बुनियाद पड़ी, ऋषि सूफीज़म या ऋषि सूफी मत, ये पूरे उस पूरे खित्ते में सेंट्रल एशिया से जो सूफे कराम तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कि आप ये देखें कि न सिर्फ ये कि इंसानी जिंदगी के मजहबी समाजी पहलुओं का अहाता किया, बल्कि सकाफती पहलुओं, कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी अपनी तवज्जो का मरकज बनाया, और किस तरीके से वहाँ के तिजारती, वहाँ के सकाफती तरक्की में, इर्तिका में बुनियादी रोल अदा किया। तो आप देखें कि सेंट्रल एशिया से जो इकोनॉमिक टाइज बने हैं, जो तिजारती ताल्लुकात बने हैं इस खित्ते में, उसमें सूफे इकराम का बेपनाह कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने कहीं अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि द कश्मीर वैली is one of the sacrosanct places for mystics. Historically, it is the bastion of pluralism which merged the two Indian oceans of mysticism, Rishimat and Sufism, introducing Rishi Sufis as harbingers of mutual respect, understanding, spiritual acceptance and non-violence. ये है कश्मीरी तसव्वुफ का इंतहाई इम्तियाजी पहलू। अब आइए, आज चूंकि हजरत हमजा मखदूम कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक के मौके पर चूंकि ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि कुछ कलिमात खिराज अक़ीदत के तौर पर उनकी शान में पेश कर दूँ और इक्तिसाब फैज़ करूँ। हज़रत मखदूम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? तो आइए सिलसिला कराम कलाम आगे बढ़ाते हुए मैं सीन करना चाहूँगा। खित्ते कश्मीर में, वादी कश्मीर में सोहरावर्दी सिलसिला, जिसकी बुनियाद हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली थी 16वीं सदी में, उनके खास खलीफा और रूहानी शागिर्द हजरत मखदूम पाक, या जिन्हें हम महबूबुल आलम के नाम से जानते हैं। महबूबुल आलम, जिसका अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें द बिलवेड ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा लक़ब है जो हजरत हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया। आप तुजार में पैदा हुए जो सोपोर के करीब है, और फिर वहाँ से आप देखें कि तसव्वुफ आपको वरासत में हासिल हुआ था। बचपन से ही आपके अंदर एक स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट था जो जवानी तक, चूँकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं रही, मुख्तसर सी ज़िंदगी में तकरीबन 30-35 साल तक की ज़िंदगी आपकी रही, और इसी में ही आपने अपना रूहानी सफ़र तय फरमाया। तो पॉपुलरली नोन एज जलालुद्दीन सुर्खपोश, इनके जो पीरो मुर्शिद हैं हज़रत हमजा मखदूम के पीरो मुर्शिद जलालुद्दीन बुखारी, ये हज़रत मखदूम
مخدوم جہانیان جہاں گشت کے فرزند، ان کے اس روحانی سلسلے کے متوارث ہمارے حضرت مخدوم حمزہ مخدوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس طرح سے شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سہروردی سلسلے کو وادی کشمیر میں ترویج دینے والے انتہائی اہم پروپوننٹ اور روحانی بزرگ حضرت حمزہ مخدوم ہیں۔ اگر آپ ان کا خاندانی لینیج تلاش کریں تو انتہائی حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا خاندانی رشتہ کنگرا کے راجپوت رولرز سے جا کے ملتا ہے، جو کہ رام چندر جو راجا سہادیو کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اور راجا سہادیو کشمیر کے آخری ہندو رولر تھے، اور وہ منسٹر بھی تھے رنچین شاہ کے کوٹ میں۔ رنچین شاہ کشمیر کے سب سے اولین مسلم بادشاہ ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک لینیج ہے، اور یہ پورا لینیج مشہور و معروف ہے اپنے انٹلیکچوئل لیگیسی کے لیے، علمی وراثت کے لیے، اور ایتھکس بیسڈ اسپریچویلٹی یعنی طریقت کے لیے۔ ایتھکس بیسڈ اسپریچویلٹی، طریقت، جسے تصوف کی اصطلاح میں ہم طریقت کہتے ہیں اور ماڈرن کونوٹیشن میں ایتھکس بیسڈ اسپریچویلٹی کہتے ہیں، یہ حضرت حمزہ مخدوم کا امتیازی وصف ہے۔ بچپن سے ہی جب آپ نے ابتدائی اسلامی تعلیمات حاصل کی، قرآن و حدیث، کلام، فقہ، تصوف، جو سری نگر میں دارالشفا میں حاصل کیا، اس وقت سے ہی یہ چیز نمایاں رہی آپ کی شخصیت میں، اور وہاں مخدوم صاحب نے تقریباً 14 مختلف صوفی سلاسل اور صوفی برانچز کا علم حاصل کیا، اس کی حکمت و دانائی حاصل کی، لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں آپ سہروردی سلسلے کی طرف مائل ہوئے، اور پھر یہیں سے آپ نے محبوبیہ سلسلہ، جو آپ کے لقب محبوب العالم کی طرف منسوب ہے، اس کا آغاز فرمایا۔ مخدوم صاحب وادی کشمیر میں اس حوالے سے خاص طور پہ جانے جاتے ہیں کہ آپ نے اسپریچول کو ایگزسٹنس یعنی روحانی بقائے باہم کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور اس طرح رشی اینڈ صوفیز ان کشمیر became peacefully spiritually coexisted peacefully۔ محبوب العالم نے یہ کام کر دکھایا، اور دوسرا ان کا ایک اہم وصف یہ رہا کہ آپ نے خطہ کشمیر میں مروج رسومات اور وہاں جو عادات تھیں، وہاں جو پریویلنگ سوشل کسٹمز تھے، ان کے اندر جو توہمات درائے تھے، ان کے اندر جو سپرسٹیشنز آ گئے تھے، ان توہمات اور سپرسٹیشنز کا خاتمہ فرمایا اپنی علم لازوال فکری روحانی تربیت سے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں خطہ کشمیر میں بھوت پریت کا جو توہم تھا، یا موکلین کے بیجا اعتقاد و احترام کا جو رواج تھا، ان سب پہ ضرب لگائی۔ اسی طریقے سے صوفی میوزک یعنی سماع، ان کو پریسکرائبڈ لمٹس میں سننے کی تلقین فرمائی، اور اس سے کہیں زیادہ ذکر قلب پہ زور دیا۔ ذکر قلب یعنی انوارڈ ریممبرنس آف دی ڈیوائن، اس پر آپ نے خاصا توجہ دی اور ریگولر اسپریچول پریکٹس کے طور پر متعارف کیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو غیر سہروردی، چونکہ مخدوم کشمیری کا تعلق سہروردی سلسلے سے ہے، تو غیر سہروردی سلاسل جو وہاں پہ رائج تھے کشمیر میں، ان سے
आपने मुकम्मल तौर पर हम आहंग होकर के काम किया, मगर साथ ही साथ जो गैर शोहरवर्दी सलासिल के अंदर बाज ऐसे पहलू और बाज ऐसे अफकार व ख्यालात दर आए थे, जब मसलन ये कि तसव्वुफ के अंदर पहलू, तसव्वुफ के अंदर खलवत गुज़ीनी का जो कॉन्सेप्ट है, यकीनन तसव्वुफ का लाजमा है खलवत गुज़ीनी, दुनिया से बेरग़बती, ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए, मगर खलवत गुज़ीनी का वो कॉन्सेप्ट जो रहबानियत की तरफ ले जाता है, जो कंप्लीट रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ की तरफ ले जाता है, जो वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दुनियावी जिम्मेदारियों से बेअतनाई की तरफ ले जाता है, मखदूम कश्मीरी ने, हमजा मखदूम कश्मीरी ने इन पर तनकीद फरमाई और बरमला तनकीद फरमाई कि तसव्वुफ में खलवत गुज़ीनी का ये मतलब नहीं, दुनिया से बेरग़बती का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक़ हो जाए, बल्कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत किया जाए, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट पार्ट ऑफ इट। ये था उनका आइडिया ऑफ रेनंसिएशन। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ताल्लुक़ दुनिया से लाताल्लुक़ी का मतलब ये है कि आदमी अपने रूहानी सफ़र में पहले से कहीं ज़्यादा मुंज़बित हो जाए और खालिस नियत का हामिल हो जाए, सिंसियर हो जाए, इस हद तक कि अगर बेपनाह मालो दौलत भी हासिल हो जाए तो वो ताल्लुक़ बिल्लाह में माने ना आए, वो रुकावट ना बन पाए, हाइल ना हो पाए। हज़रत मखदूम कश्मीरी दरअसल उन ऋषि सूफीज़ में से हैं, या ये कह लें कि वो उन कलीलुल मिसाल या फ़क़ीदुल मिसाल ऋषि सूफीज़ में से हैं जिन्होंने वादी कश्मीर में न सिर्फ ये कि सोशबल अप्रोच अपनाया, बल्कि वो हमातन एक्सेसिबल होते थे। अवाम के लिए आप अपनी ज़ात को मुहैया फरमाते थे। एक्सेसिबल एंड सोशबल, ये दोनों आपकी शख्सियत के दो अहम पहलू हैं। आपसे पहले वादी कश्मीर में जो पेशतर सूफ़ी मिस्टिक्स गुजरे हैं, ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनकी सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटी के साथ, कॉमनर्स के साथ, लेमैन के साथ, अवाम के साथ ऐसी नहीं रही, मगर महबूब साहिब ने, महबूबुल आलम ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया सोसाइटल लेवल पे, मुआशरती सतह पे, समाजी सतह पे, और यही वजह है कि आपको महबूबुल आलम यानी बिलवेड ऑफ द वर्ल्ड हकीकी मानों में आपको कहा गया। आप देखें कि महबूबुल आलम, उसके साथ साथ आपको सुल्तानुल आरिफीन, जिसे अगर मैं ट्रांसलेट करूं यानी किंग ऑफ द रियलाइज्ड सेंट्स, ये कहा गया। ये बड़ा लक़ब है। खित्ते कश्मीर में और भी सूफिया इकराम हैं, उनके मुख्तलिफ अलक़ाब हैं। सबसे पहले नुंद ऋषि हैं, जिन्हें अगर एक तरफ मुसलमान शेखुल आलम कहते हैं तो हिंदू हजरात उन्हें सहज आनंद कहते हैं। लल्ला आरिफा भी बड़ा मकाम है, जिन्हें लल्लेश्वरी, जिन्हें हिंदू हजरात लल्लदेड़ कहते हैं, मुस्लिम हजरात लल्ला आरिफा कहते हैं। लेकिन हमजा मखदूम को यह शरफ इम्तियाज हासिल है कि सुल्तानुल आरिफीन, किंग ऑफ द रियलाइज्ड या कॉग्निजेंट सेंट्स कहा गया आपको। वजह ये थी कि बचपन से ही आपको इस्लामिक मिस्टिसिज्म वर्षे में मिला था। कुरान करीम के फहम व फिक्र के बाद आपने शेख इस्माइल काबरोई उनके मदरसे को ज्वाइन किया, जहां आपने हायर इस्लामिक स्टडीज, प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फिक्र, जूरिस्प्रूडेंस, कलाम, लॉजिक, फिलोसफी, एथिक्स एंड सूफीज़्म की तालीम हासिल की। और आप देखिए कि आपके खुलाफा में बड़े बड़े कश्मीरी सूफिया हैं, बिलखुसूस बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह,
जिनसे कौन वाकिफ नहीं। इसी तरह बाबा हरदी रेशी, मीर हैदर, शेख अहमद, ख्वाजा इसहाक कारी और भी मुख्तलिफ बड़े बुजुर्ग सूफिया इकराम को सिलसिला सोहरावर्दिया में बैत करने की इजाज़त दी थी। इसी तरीके से तोहफे महबूबी के मुताबिक महबूबुल आलम ने मुख्तलिफ देहात की सैर करके वहाँ मसाजिद तामीर फरमाई, खानकाहों का क़याम फरमाया और गुरबा परवरी, ख़ास तौर पर यतीमों की निगहबानी का एक सूफियाना अंदाज में, खानकाही अंदाज में इंतज़ाम व इंशराम फरमाया। ये था हज़रत हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का एक तारीख़ी सवानही खाका। आपने ज़िंदगी के जो नशेब व फराज देखे थे वो मुख्तलिफ वो इतने कम वक्त में और कम अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इतनी मुख्तसर सी उम्र में आपकी उम्र 39 या 35, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन 30 से 35 इससे ज़्यादा नहीं रही। और इतनी कम उम्र में आपने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट किया वादी कश्मीर में और सोहरावर्दी सिलसिले को वहाँ पे उसके दागबेल डाली और उसे प्रमोट किया। और सही मानों में महबूब साहिब ने हज़रत शेख सोहरावर्दी बानिए सिलसिला सोहरावर्दिया उनकी रूहानी जानशीनी वहाँ पे अंजाम। महबूब साहिब 35 की एज में तकरीबन ज़ईफुल मतलब अपने आपके दांत ख़त्म हो चुके थे और आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। शायद हमसे राब्ता कट गया गुलाम रसूल दहलवी साहब का, तो हम इसको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। सवाने हयात हज़रत शेख हमज़ा मखदूमी अलैहि रहमत। तो नाजरीन को बताता चलूँ कि आज नेट ने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कर दी कि जो भी जुड़ रहा था तो वो कुछ देर बाद ही कट हो रहा है। तो हम नाजरीन से गुजारिश करते हैं इंशाल्लाह आइंदा इंशाल्लाह इन दिनों में इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को ये सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि उससे शेख हमज़ा मखदूमी अलैहि रहमा आने वाला है। तो इंशाल्लाह आपके सामने इंशाल्लाह कश्मीर के भी मारूफ स्कॉलर्स और बरसगीर के इंशाल्लाह हिंदू पाक के इंशाल्लाह जो भी स्कॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें राब्ते में आएंगे, इंशाल्लाह हम उनसे राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। और इस तसव्वुफ पर इंशाल्लाह ज़रूरी बात बहुत से सवालात हमारे सामने भी आए इस तसव्वुफ के हवाले से, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह, और उनका जवाब भी इंशाल्लाह हम मारूफ स्कॉलर से लेंगे इंशाल्लाह अज़ वजल। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए इंशाल्लाह। कुछ ही दिनों बाद इंशाल्लाह हमारे पेज पर अपलोड होंगे पोस्टर्स के, जो आइंदा डेट होगा कॉन्फ्रेंस का इंशाल्लाह वो आपके सामने आएगा। तो आज हमें इस ट्रांसमिशन को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं मोहतरम तौसीफ अहमद वानी साहब या मोहतरम मौलाना इंजीनियर नज़ीर अहमद पापोरी साहब, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है, मोहतरम मारूफ शाह साहब, गुलाम रसूल दहलवी साहब, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए।
مگر پرابلم ہوئی تو وہ نیٹ کی پرابلم ہوئی. آپ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ ضرور شرکت کیجیے. جو ہم ڈیٹ کل یا 1-2 دن میں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.